Assalamu alaikum. Welcome to Human Computer Interaction. Today is lecture number 24 and the title of today's lecture is Interaction Framework and Refinement. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا تھا. In the last lecture we were discussing how to define requirements. First of all, we looked at the significance of requirements. We then considered using narration as a design tool. And thirdly, we looked at envisioning solutions, building design solutions using persona-based scenarios. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے اس چیز پہ بات کی تھی کہ ریکوائرمنٹس کی سگنیفیکنس کیا ہے، ریکوائرمنٹس کیوں ضروری ہیں. اور سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ریکوائرمنٹس کا ایک کیومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ ایک ڈیزائن پروسیس کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں اینڈ ایوری فیز ڈپینڈز اپان دا پریویس فیز. اگر ایک فیز کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو اس کا اثر نیکسٹ فیز کے اوپر پڑتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کا ایک بزنس ماڈل ہے اور اس کی بیسس پر آپ کوئی اپنا ویژن ڈیفائن کرتے ہیں تو اگر اس ویژن جس کو آپ ایک ویژن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ایکسپریس کرتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوگی then that will have effect on the requirements. کیونکہ ریکوائرمنٹس وہ اس ہائی لیول اسٹیٹمنٹ سے ڈرائیو ہونی ہے. اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہوگی، مثلاً آپ ایک ریکوائرمنٹ کو ہی لے لیجئے تو ایک ریکوائرمنٹ جو کہ ڈیفیشنٹ ہے یا کمپلیٹلی مسنگ ہے، سو واٹ ول ہیپن کہ جب آپ اس ریکوائرمنٹ کے بیسس پر ڈیزائن بنائیں گے، اگر ریکوائرمنٹ ڈیفیشنٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ایکوریٹ نہیں ہے، تو اس کے بیسس پہ جو ڈیزائن بنے گا وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہوگا. اینڈ اگر ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں، اف دا ریکوائرمنٹ از مسنگ آل ٹوگیدر، تو ڈیزائن میں وہ چیز بھی مسنگ ہوگی. سو دیٹ could manifest itself in the form of a missing screen or a missing area on the screen. کیونکہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اس کا ڈیزائن بھی نہیں ہوگا. سو ریکوائرمنٹس ہیو اے کیومولیٹو افیکٹ. اس کا جو افیکٹ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے جو آپ آگے فیزز میں چلتے ہیں. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ ہمیشہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز سے شروع کرتے ہیں اور ڈیٹیل چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. سو این ایبسٹریکٹ آئیڈیا از دی ویژن اسٹیٹمنٹ. ایک خیال ہے، ایک آپ کی خواہش ہے. ریکوائرمنٹس دے آر مور اسپیسیفک and design which is based upon requirements is even more specific. تو آہستہ آہستہ آپ abstract سے concrete چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں. So that is why requirements are very very important. اگر یہاں پہ کوئی کمی ہوگی تو ڈیزائن بھی آپ کا اچھا نہیں ہوگا. And usually products which are not having a good design، جن کی یوزبلٹی اچھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ عموماً یہی ہوتی ہے کہ ریکوائرمنٹس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے یا اس سے پہلے جو ریسرچ اور ماڈلنگ فیز ہے اس میں کمی ہے. اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ فیزز تو کیے ہی نہیں جاتے، ان کو کنڈکٹ نہیں کیا جاتا. سو ناؤ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ آل دی ایگزامپلس ویئر وی ہیو کنسیڈرڈ بیڈ ڈیزائن اینڈ بیڈ ڈیجیٹل پروڈکٹس وائی دے ہیپن. سو دس واز دی سگنیفیکنس آف ریکوائرمنٹس. اس کے بعد ہم نے نریشن کو ڈسکس کیا تھا. سو وین وی بلڈ کمپیوٹر بیسڈ پروڈکٹس تو اس میں ہم سیناریوز کو استعمال کرتے ہیں وچ آر اے ٹائپ آف نریشن. اس کے اندر ہم کہانی کی صورت میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یوزر پروڈکٹ کو کیسے استعمال کرے گا اور کس کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کرے گا. وہ کانٹیکسٹ اس کا بزنس انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے اینڈ اٹ کین آلسو بی ہز پرسنل
environment. اس کے گھر یا اس کی جو پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں لائف کے اندر وہ بھی ہو سکتی ہیں. اب سیناریوز ہم نے دو طرح کے کنسیڈر کیے, ایک ٹاسک بیسڈ ہوتے ہیں اور ایک گول بیسڈ ہوتے ہیں. ٹاسک بیسڈ سیناریو سے آپ شاید واقف ہوں کیونکہ یہ اکثر یوز کیس یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں, یوز بائی یوز کیس سیناریوز. لیکن یہ ٹاسک بیسڈ ہوتے ہیں, دے ڈونٹ کنسیڈر دا گولز آف دا یوزر. تو گولز اور یوزرس کی موٹیویشنس یہ ہم پرسونا بیسڈ سیناریوز میں ڈسکس کرتے ہیں, اور اسی کی بیسس پر ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک پروسیس ڈسکرائب کیا تھا آف ڈیفائننگ یور ریکوائرمنٹس, جس میں آپ پرسونا ایکسپیکٹیشنس بھی دیکھتے ہیں, آپ اس سے پہلے ویژن اسٹیٹمنٹ اور پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ نیڈس بھی آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. So now let's take a look at what we will discuss in today's lecture. In today's lecture, we will look at how to build an interaction framework, and secondly, we will look at how to refine the form and behavior. So دو چیزیں, ایک تو فریم ورک کیا ہونا چاہیے for your design, and secondly اس کو آپ نے ریفائن کیسے کرنا ہے اس ڈیزائن کو. تو ہم ایک گول ڈائریکٹڈ ڈیزائن پروسیس کو ڈسکس کر رہے تھے جس کے 5 phases ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو ریسرچ, سیکنڈلی ماڈلنگ, تھرڈلی ریکوائرمنٹس, فورتھلی فریم ورک, اینڈ ففتھلی ریفائنمنٹ. اب ریسرچ کے اندر ہم کچھ کوالٹیٹیو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جس کو ہم انالائز کر کے پرسوناز کو سنتھسائز کرتے ہیں. In other words, we build user models. اور اس کے بعد ہم ایک ڈیزائن سولوشن کو کریٹ کرتے ہیں. اس کا پہلا فیز یہ ہوتا ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں, جس کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں ذکر کیا تھا. One of the things which holds these 3 phases, requirements, framework and refinement together is the use of narration. یعنی persona based scenarios. اب جو نیکسٹ فیز ہے یعنی جو ریکوائرمنٹس کے بعد آتا ہے, دیٹ از دی انٹریکشن فریم ورک. اس کے اندر ہم ایک کنسیپچول ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. سو انٹریکشن فریم ورک کو کچھ لوگ کنسیپچول ڈیزائن بھی کہتے ہیں. تو ایپلیکیشن کا ایک پروڈکٹ کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, اس کا فلو کیا ہونا چاہیے, تو اس فیز میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. سو دا فریم ورک فیز ڈیفائنس دا ڈیزائن اسٹرکچر اینڈ دا فلو آف اے کمپیوٹر بیسڈ پروڈکٹ. اسی چیز کو ہم نے ایک اور طرح سے ایکسپریس کیا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایبسٹریکٹ سے شروع کرتے ہیں اور کانکریٹ چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس دوران آپ پروڈکٹ کہ لائف سائیکل میں کانسیپٹ سے کمپلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. سو شروع میں آپ کے پاس فرام دی ایبسٹریکٹ لیول یو ہیو دی بزنس نیڈس, یوزر نیڈس, اپارٹ فرام ادر نیڈس. اس کے بعد ڈفرنٹ طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں. دین یو ہیو ویریس اسپیسیفکیشنس, دین دا اسٹرکچر اور ڈیزائن فلو, اینڈ دین ویریس ادر ڈیٹیلس, the form and behavior and content of your application. تو اب ہم نے اس کو ایبسٹریکٹ سے لے کے کانکریٹ تک اس کو ایکسپریس کر دیا ہے. اب جب ہم انٹریکشن فریم ورک بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویریس اسٹیپس اینڈ فیزز ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے آج کے لیکچر میں کہ یہ اسٹیپس کیا ہیں اور ان کو ڈسکس کریں گے. سو دیر آر 6 اسٹیپس in defining an interaction framework. آئیے دیکھتے ہیں. Now, the 6 steps used to describe the process of defining the interaction framework are: number 1, defining form factor and input methods. Number 2, defining views. Number 3, defining functional and data elements. Number 4, determining functional groups and hierarchy. Number 5, sketching the interaction framework.
اینڈ نمبر 6 کنسٹرکٹنگ کی پاتھ سیناریوز. ایک چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈیزائن ایک لینئر پروسیس نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ڈیزائن ایک ایٹریٹو پروسیس ہے. دا ڈیزائن پروسیس از ایٹریٹو اینڈ انکریمنٹل. انکریمنٹل کیسے ہے؟ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کیا کہ ہم ایبسٹریکٹ سے کانکریٹ چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ پرابلم اور ویژن اسٹیٹمنٹ کو کنسیڈر کریں تو اس میں ڈیٹیلز کم ہیں. آپ آہستہ آہستہ اس میں ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کی صورت میں, پھر اور ڈیٹیلز ایڈ کرتے ہیں انکریمنٹلی ان دا فارم آف یور فزیکل ڈیزائن. سو دس از انکریمنٹل. ایٹریٹو یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک فیز پہ جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پہلے والے فیز پہ ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک اسکرین بنا رہے ہیں تو اس اسکرین کو آپ بار بار ریوائز کرتے ہیں, اس کو امپروو کرتے ہیں بائی میکنگ چینجز. دس از ایٹریٹو. تو ابھی جو اسٹیپس بیان کیے ہیں یہ ایٹریٹو ہیں. اگر آپ نے ایک دفعہ ان کو پرفارم کر لیا ہے تو ان کو دوبارہ بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت محسوس ہو. سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی اسٹیپس ان مور ڈیٹیل. فرسٹ آف آل اسٹیپ نمبر 1 ڈیفائننگ فارم فیکٹر اینڈ انپٹ میتھڈس. اب آپ جو کمپیوٹر بیسڈ پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں اس کی فارم کیا ہونی چاہیے, یہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کے اندر آپ انپٹ کیسے کریں گے اور آپ کو آؤٹ پٹ کیسے ملے گی. دس از نون ایز posture. What is the posture of the device? پہلے لیکچرز میں ہم نے انٹریکشن پیراڈائمس, انٹریکشن موڈس, انٹریکشن اسٹائلس کا ذکر کیا تھا. سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیسائڈ دا پیراڈائم, دی انٹریکشن موڈ اور اس کا اسٹائل. Now this depends upon the context اور کس چیز کے لیے آپ نے ڈیوائس استعمال کرنی ہے. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو یوز اے ویب سائٹ. اب ایک ویب سائٹ ہے جو کہ ایک ہائی ریزولوشن مانیٹر پر دیکھی جائے گی, اس کو ویو کیا جائے گا بائی ڈفرنٹ پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. اب یہ ہمارے پاس ایک سیناریو ہے. ایک اور کیس کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ ایک اکاؤنٹنٹ اپنے ڈیسک پر, اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پر استعمال کرے گا. یہ ایک کیس ہو گیا. دوسرا کیس کیا ہے کہ ایک سولجر, ایک فوجی, وہ اپنے ٹینک کے اندر بیٹھ کر ایک کمپیوٹر بیسڈ ڈسپلے کو استعمال کرے گا فار لوکیٹنگ دی اینیمی, فار کمیونیکیٹنگ ود ہز کمانڈرز. ایک اور کیس کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سب مرین, ایک سبمرج جو ہے وہیکل سمندر کے اندر جہاں پہ اندھیرا ہے وہاں پہ ایک کمپیوٹر بیسڈ ڈیوائس ہے جو استعمال کیا جائے گا. سو واٹ از دی انٹریکشن پیراڈائم. اب تو پیراڈائمس ایسے آگے ہیں کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر بھی کمپیوٹر ہو سکتا ہے, اے ویئربل کمپیوٹر. سو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ پیراڈائم کیا ہوگا, انٹریکشن موڈ کیا ہوگا. اس کے بیسس پر ہم انٹریکشن فریم ورک کو پھر ڈیفائن کریں گے. سو ان دس اسٹیپ وی ڈیفائن دا پاسچر, دا بیسک پاسچر آف دی ایپلیکیشن. تو اس کے اندر کچھ پرسپیکٹوس ہیں. ایک تو ہم نے بھی ذکر کیا تھا پیراڈائم, انٹریکشن پیراڈائمس, اینڈ اندر ون از دا یوز آف میٹافورس. تو اب ہم جو گول ڈائریکٹڈ ڈیزائن پروسیس کی جس فیز کی بات کر رہے ہیں دیٹ از دی فریم ورک فیز, انٹریکشن فریم ورک. اور اس فیز کے اندر ہم ایک کنسیپچل ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک کنسیپچل ماڈل بنے گا. سو ان دس دیر آر ڈفرنٹ پرسپیکٹوس ٹو کریٹ دا کنسیپچل ڈیزائن. ایک کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے, دا انٹریکشن پیراڈائمس وہ کیا کیا ہونے چاہیے.
آپ پہلے وہ سلیکٹ کریں گے. Another thing is the use of metaphors. Now, a very common metaphor is the desktop metaphor, جو کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ کے پیراڈائم میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر ونڈوز استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ریسائکل بن ہوتا ہے. تو جیسا کہ عام لائف میں جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اس کو بن میں پھینک دیتے ہیں. اسی طریقے سے inside the desktop computing paradigm, when you no longer require something, a file or document, تو آپ ریسائکل بن میں اس کو بھیج دیتے ہیں. اسی طریقے سے آفس کے اندر فائلز ہوتی ہیں اور فولڈرز ہوتے ہیں which contain information. تو اس کو ایز اے میٹافور استعمال کرتے ہوئے آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ میں فائلز اور فولڈرز کا استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دیر آر ویریس ادر تھنگس دیٹ وی سی ان دی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ پیراڈائم جس میں عام لائف سے میٹافورز استعمال کیے جاتے ہیں. سو ون وے ٹو میک کمپیوٹنگ ایزیئر فار دا یوزر از ٹو یوز میٹافورز. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوزر وہ اپنی عام لائف کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے جو نالج وہ حاصل کرتا ہے اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے وہ کمپیوٹنگ کی ایکٹیویٹی میں آسانی سے کام کر سکتا ہے. دا یوزر کین ایزیلی ریلیٹ ٹو ڈفرنٹ ٹاسکس ان دا کمپیوٹنگ انوائرمنٹ. تو میٹافورز استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اگر کرنے ہیں تو کون سے کرنے اور کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے. سو دس واز ڈیفائننگ دا فارم فیکٹر اینڈ انپٹ میتھڈس، جس میں ہم نے ایپلیکیشن کا ڈیوائس کا پوسچر ڈیفائن کیا ہے. دا سیکنڈ اسٹیپ ان ڈیفائننگ این انٹریکشن فریم ورک از ڈیفائننگ دا ویریئس ویوز. اب آپ کی ایپلیکیشن کے اندر ویوز کیا کیا ہونے چاہیے. This will be based upon the goals in the personas. Based upon your persona, آپ یہ ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں کہ کتنی اسکرینس ہونی چاہیے، کس طرح کی اسکرینس ہونی چاہیے اور وہ اسکرینس کس چیز کے لیے استعمال ہوں گی. سو دس از نون ایز ویوز. آپ نے یہ چیز اکثر دیکھا ہوگا سافٹ ویئر اپلیکیشنس کو استعمال کرتے وقت کہ اس میں اسکرین کے ڈفرینٹ ایریاز ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں. Now these are different views. For example, آپ کے سامنے ایک اسکرین شاٹ ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جن کو ہم ویوز بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ایریا میں آپ ای میلس کو ویو کر رہے ہیں، ان کی ڈسکرپشن کو ویو کر رہے ہیں. ایک ایریا میں آپ ان کو پریویو کر رہے ہیں. ایک اور ایریا میں آپ کے پاس ڈفرینٹ فولڈرز آ رہے ہیں. سو دیز آر ڈفرینٹ ویوز. تو سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ ویوز کو ڈیفائن کریں گے. دیز ویوز شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دی اینڈ گولس آف دا یوزر. دا تھرڈ اسٹیپ از ڈیفائننگ فنکشنل اینڈ ڈیٹا ایلیمنٹس. واٹ آر دا فنکشنل اینڈ ڈیٹا ایلیمنٹس. اب ان ویوز کے اندر واٹ آر دی ایگزیکٹ تھنگس دیٹ دا یوزر ول سی. فنکشنل کمپوننٹس کیا ہیں، ڈیٹا ایلیمنٹس کیا ہیں. مثلاً اگر ہم ایک ویب پیج کی مثال لیں جس کے اندر آپ شاپنگ کر رہے ہیں، تو جہاں پہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ بٹنس ہوں گے، کچھ انفارمیشن ہوگی. سو ان دس اسٹیپ آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں گے. سو ڈیفائن اینڈ ڈیٹرمن دی ڈیٹا اینڈ فنکشنل ایلیمنٹس. سو ادر ایگزامپلز آر panes, frames, and other containers on the screen, groupings of on-screen and physical controls, individual on-screen controls, individual buttons, knobs, and other physical affordances on a device, data objects, which can be icons, listed items, images, and graphs, and associated attributes. تو اس طرح کی چیزیں آپ ڈیفائن کریں گے، ان کو ڈٹرمن کریں گے. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی، ایک ویب پیج کے اوپر جہاں پہ آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو
تو اس میں کچھ کنٹرولز ہوں گے. آپ کو ایک بٹن چاہیے ہوگا جو کہ آپ کی آئٹم کو جو کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کو شاپنگ کارٹ میں ایڈ کرے گا. ناؤ دس از اے کنٹرول. کچھ انفارمیشن چاہیے پروڈکٹ سے متعلق جس کو دیکھ کر ویو کر کے آپ ڈیسائڈ کریں کہ آپ کو پروڈکٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. سو کنٹرولز، انفارمیشن، اس طرح کی چیزیں آپ پھر ڈٹرمن کریں گے. ناؤ what we discussed earlier is that you define certain areas on the screen جس کو ہم containers بھی کہتے ہیں. Now also we need to consider functional elements. So in the previous example, in the last lecture's example of a context scenario, تو اس میں functional elements کیا ہونے چاہیے جس میں ہم نے سلمان کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. Now Salman needs to be able to use the telephone and use it to reach his contacts. تو اس کے لیے کچھ فنکشنل ایلیمنٹس ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وائس ایکٹیویشن، وائس ڈیٹا associated with the contact person, assignable quick dial buttons, selecting from a list of contacts, selecting the name from the email header, appointment or memo, auto assignment of a call button in the proper context. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فنکشنل اینڈ ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں یہ ہم ڈرائیو کریں گے فرام دی کانٹیکسٹ سیناریوز جو کہ پرسونا کے اوپر بیس کرتے ہیں. سو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک سیناریو دیکھا تھا تو اس سیناریو کے بیسس پر اب ہم کچھ ایلیمنٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں، فنکشنل کمپوننٹس، ڈیٹا آئٹمس جو کہ سلمان کو چاہیے. سو یو کین سی ہیئر دیٹ دیر از اے کنٹینیوٹی بٹوین the various types of requirements. آپ کے جو فنکشنل ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کسی چیز کے بیسس پر ڈرائیو کر رہے ہیں. Now I will tell you a very common mistake made by designers of software applications. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فنکشنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور اسکرین کا لے آؤٹ ہوتا ہے اس کو وہ بغیر ریفرنس کے ڈیزائن کر لیتے ہیں. لیکن ہم نے بھی جو طریقہ دیکھا ہے اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے where we base our design decisions on a reference. اس سے جو چیز بنے گی وہ بہت میچور ہوگی، اس کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی. اسٹیپ نمبر 4، determining functional groups and hierarchy. So once we have a list of top level functional and data elements, we can group them into functional units and determine the hierarchy. اب یہ جو ایلیمنٹس ہیں اور فنکشنل کمپوننٹس ہیں ان کو ہم نے اب گروپ کرنا ہے، اس کی لاجیکل گروپنگ کرنی ہے اور اس کو ایک ہائرارکی دینی ہے. مثلا اگر یوزر کچھ فنکشنز پرفارم کرنا چاہتا ہے، کچھ فیچرز استعمال کرنا چاہتا ہے، اگر فرض کریں آپ کی ایپلیکیشن کے اندر 40 ڈفرینٹ فیچرز ہیں تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا اس کو ہم لاجیکلی گروپ کر سکتے ہیں. Now let's take a look at an example of how this is done. تو اسکرین شاٹ میں آپ کے سامنے ایک سافٹ ویئر ایپلیکیشن ہے. This is Microsoft Outlook. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ فیچرز ہیں جو کہ مینیو بار کے ذریعے سے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. You can see by going to the file menu کہ اس کے اندر ڈفرینٹ آپشنز ہیں. For example, open the file, create a new file, page setup. اسی طریقے سے edit کا مینیو ہے جس میں آپ کے پاس cut, undo, copy, paste کے آپشنز ہیں. اسی طریقے سے view کا مینیو ہے جس کے اندر ڈفرینٹ آپشنز ہیں go, tools and actions. تو اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ ڈفرینٹ فنکشنل and data elements in the form of menu options, they have been grouped together. یعنی وہ آپشنس جن کا تعلق ایڈیٹنگ کے ساتھ ہے ان کو ایک ساتھ گروپ کر دیا گیا ہے، جن کا تعلق ایکشنز کے ساتھ ہے ان کو ایک طرح سے گروپ کر دیا گیا ہے. سو دس از گروپنگ. جب بھی آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، مختلف کمپوننٹس ہیں
which you can display on the interface, ان کو پہلے لاجیکلی گروپ کریں اینڈ دین اسٹیبلش ہائرارکی کہ کون سے زیادہ پرائرٹی پہ ہیں اور کون سے کم ہیں. تو جو زیادہ پرائرٹی کے ہیں ان کو آپ اوپر ڈسپلے کریں اور جو کم پرائرٹی کے ہیں ان کو آپ نیچے ڈسپلے کریں. سو سم ایشوز ٹو کنسیڈر آر which elements need a large amount of real estate and which do not, which elements are containers for other elements, how should containers be arranged to optimize flow, which elements are used together and which aren't, in what sequence will a set of related elements be used, what interaction patterns and principles apply, how do the personas mental models affect آرگنائزیشن. اب اس میں جو ہم گروپنگ کرتے ہیں اور ہائرارکی ڈٹرمن کرتے ہیں اس میں پرنسپلس اور پیٹرنس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. انٹریکشن ڈیزائن پرنسپلس کچھ ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں اور کچھ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو ان کے ذریعے سے آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہوا پروسیس، کام کرنے کا طریقہ. کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ہم نے ڈفرینٹ اسٹیپس ڈیفائن کیے ہیں کہ اسٹیپ 1 ہوگا، اسٹیپ 2 ہوگا، اسٹیپ 3 ہوگا، اسٹیپ 4 ہوگا. لیکن اب اسٹیپ 4 کس کوالٹی کے تحت پروڈیوس ہوگا؟ اسٹیپ 4 میں جو آپ کام کریں گے اس سے جو آؤٹ پٹ ملے گی وہ کتنی اچھی ہوگی. ناؤ دس ول ڈیٹرمن اپان یور اسکل اینڈ ایکسپرٹیز، اور اس میں ڈیزائن پرنسپلس وہ فیکٹر کرتے ہیں. سو ایک ہے کہ صحیح پروسیس کو اڈاپٹ کرنا اور ایک ہے کہ اس میں کوالٹی کو پروڈیوس کرنا. ناؤ دا ففتھ اسٹیپ نمبر 5، اسکیچنگ دی انٹریکشن فریم ورک. ناؤ بیکاز ان ڈیزائن وی وانٹ ٹو لک ایٹ تھنگس ویژولی، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اسکیچ بنائیں. اب اسکیچز کس طرح کے ہوتے ہیں اور کون سے طریقے ہیں اپنے ڈیزائن کو ریپرزینٹ کرنے کے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اسکرین پر آپ کو ایک اسکیچ دکھائی دے رہا ہے. سو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فری ہینڈ کچھ ڈرائنگ ہے اینڈ دس ڈرائنگ ریپرزینٹس واٹ could بی سین آن دا اسکرین. اگر آپ ایک ایپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ ایپلیکیشن اس کے اندر ڈفرینٹ اسکرین ایلیمنٹس کیا ہوں گی، وہ کیسے آرگنائز ہوں گی، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نوٹس بھی ایڈ کیے گئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں ہم اسکیچنگ کے بارے میں اور پروٹوٹائپنگ ٹیکنیکس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے اس سے پہلے ہم اسٹیپ نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں. اسٹیپ نمبر 6 از کنسٹرکٹنگ کی پاتھ سیناریوز. ناؤ کی پاتھ سیناریوز are more task focused and these result from exploring details. تو جب ہم سیناریوز کی ٹائپس ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر پرسونا بیس سیناریوز کی کچھ ٹائپس ہیں، کچھ تو کانٹیکسٹ سیناریوز ہیں اور کچھ کو ہم کی پاتھ سیناریوز کہتے ہیں. Now these are scenarios which are task based، یعنی یوزر وہ کس قسم کے ٹاسک پرفارم کرنا چاہتا ہے in detail. These are more like the scenarios in use cases، جس سے آپ شاید فیملیئر بھی ہوں. تو اس کے اندر اس طرح کے سیناریوز میں ڈیٹیل سے ہم ڈسکرائب کریں گے کہ یوزر پروڈکٹ کیسے استعمال کرے گا. فار ایگزامپل، if a user is trying to buy an item on a website، تو ڈیٹیلز اس انٹریکشن کی کیا ہوں گی، کی پاس سیناریو کیا بنے گا. It could be the user comes to the website، یوزر پھر لاگ ان کرتا ہے اور لاگ ان کے لیے وہ پہلے یوزر نیم ایک ٹیکسٹ فیلڈ میں انٹر کرتا ہے، پھر پاسورڈ انٹر کرتا ہے، پھر ایک بٹن کے ذریعے سے لاگ ان کرتا ہے. اس کے بعد اس کو اسکرین نظر آتی ہے، وہ کچھ پروڈکٹس کو سلیکٹ کرتا ہے، ان کی ڈیٹیلس کو ویو کرتا ہے. اب یہ انفارمیشن کیسے نظر آ رہی ہے وہ آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک لنک پہ کلک کرتا ہے which gives him more details about the product.
پھر وہاں پہ ویریس قسم کے بٹنس ہیں which allow him to perform different tasks. تو اب یہ ایک کی پاس سیناریوز ہیں جو کہ آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. Now in this phase, the interaction framework phase, we make use of different prototyping techniques. So ابھی ہم سیناریوز کو ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے ابھی دیکھا کہ کی پاس سیناریوز which are more detailed and task focused, and they are based upon the context scenarios which are more goal focused. اب ان دونوں سیناریوز کے بیسس پر اب ہم کچھ پروٹوٹائپس بنا سکتے ہیں. Now what is a prototype? A prototype is basically a representation of the system which you intend to build. یہ اس جیسی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور پروٹوٹائپنگ کے کئی ٹیکنیکس ہوتے ہیں. اس میں دو ٹیکنیکس ہیں. ایک تو لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ ہے اینڈ دی ادر ون از ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ. ان لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ the techniques that can be used are storyboarding and sketching. ابھی ہم نے sketching کا ذکر کیا تھا. تو یہ پروٹوٹائپنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے اندر آپ فری ہینڈ ڈرائنگس کر سکتے ہیں. اس کی پریکٹیکل صورت یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک پیپر ہے اور ایک پینسل ہے اینڈ بیسڈ اپان دی کانٹیکسٹ سیناریو اینڈ دی کی پاس سیناریوز آپ کچھ اسکیچز بنانا شروع کرتے ہیں. سو دس از این ایگزامپل آف اسکیچنگ جو کہ ایک لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپ ٹیکنیک ہے. اسی کو استعمال کرتے ہوئے اسکیچنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسٹوری بورڈس بنا سکتے ہیں. Now storyboarding is a technique and a concept which is used in the film and TV industry. TV production کے لیے اینیمیشنس کو بنانے کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے اینڈ اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسکیچز ہوتی ہیں اینڈ the sketches are accompanied by notes. So when we talk about the design of interfaces in say software, تو اس میں آپ ایک اسکرین کی ایک انٹرفیس کی اسکیچ بنا دیتے ہیں which shows the different elements on the interface. اب ان ایلیمنٹس کے ساتھ یوزر انٹریکٹ کیسے کر رہا ہے, کون سا پرسونا کس انٹرفیس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, تو وہ آپ نوٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. سو دی ایگزامپل آف دا اسکرین شاٹ that you are seeing on the screen illustrates different types of storyboards. Now when adopting low fidelity prototyping techniques, اس میں ایک چیز کا دھیان کرنا چاہیے کہ ایک دم سے آپ ڈیٹیل چیزیں نہ اس میں بنائیں. So like we were discussing before, we go from abstract to detail. تو سب سے پہلے آپ کے اسکیچ کے اندر, آپ کے اسٹوری بورڈ کے اندر, first we should identify the main areas of the screen, the containers on the interface. اب اس کو ہم ایک ایگزامپل سے illustrate کریں گے. The example is of that of a website. اب ایک ویب سائٹ ہے جس پہ ایک کمپنی ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن ڈسپلے کرتی ہے. اس پہ یوزرس جو ہیں وہ ڈفرینٹ سروسز استعمال کر سکتے ہیں. A typical e-commerce site. اب اس کے لیے ہم ایک اسٹوری بورڈ بناتے ہیں, ایک لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپ بناتے ہیں. تو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ سو فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی دا مین ایریاز آف دا اسکرین. تو سب سے پہلے ہم اسکیچ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹیلز نہیں ڈالی. اس کے اندر ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس کی نیویگیشن کہاں پہ ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ویب سائٹ کے اندر آپ نیویگیشن کر سکتے ہیں, ایک فیچر سے ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں جا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہے which provides that option but not the details. So once again اس میں global navigation area وہ کون سا ہے. Then we identify an area for the login and logout functionality, اور اس کے اندر ہم نے personalization ڈالنی ہے اس لیے وہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. دین دا سیکنڈری نیویگیشن, اس کا ہم نے ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہے
and then the main body of the page. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آف دا اسکرین. ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ایڈ ان مور ڈیٹیلس. نیکسٹ فیز میں ہم اس میں ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گلوبل نیویگیشن جو بار ہے اس کے اندر ڈفرینٹ مینیو آپشنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے لاگ ان لاگ آؤٹ کی ڈیٹیلز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. اینڈ یو سی ڈیٹیل انفارمیشن آن دا مین باڈی پارٹ آف دا پیج. تو سب سے پہلے مین ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں, اسکرین کو ڈفرینٹ ایریاز میں تقسیم کریں اور اس کے بعد اس میں ڈیٹیل ایڈ کریں. Now after this, the low fidelity prototyping, you can go on to high fidelity prototyping. High fidelity prototyping consists of adding more details to the interface. This can consist of visual design. تو جب آپ نے ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ شروع کیا, پہلے آپ نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, پھر اس میں ڈیٹیلز ایڈ کی, اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ ریفائن کیا جائے, تو پھر آپ اس میں پھر ڈیٹیلز ڈالیں گے, آپ اس میں کلرز ایڈ کریں گے, آپ فونٹ کے سائزز سلیکٹ کریں گے, ان کی ٹائپ سلیکٹ کریں گے. سو ایڈ ان مور ڈیٹیل. ناؤ دس پارٹ آف ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ, دس از یوزلی ڈن بائی گرافک ڈیزائنرز. سو ہم نے پہلے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن میں ڈفرینٹ اسکلز انوالو ہوتے ہیں, اس میں کولیبوریشن ہوتی ہے. تو پہلے لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ کین بی ڈن بائی این انٹریکشن ڈیزائنر, لیکن اس کے بعد جو ڈیٹیلس ہیں, جو اس میں ڈفرینٹ کلرز ایڈ کرنے ہیں, جو ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپس بنانی ہے, دیٹ کین بی ڈن بائی اے گرافک ڈیزائنر, جس کو ہم ویژول ڈیزائنر بھی کہتے ہیں. لیکن یہ پہلے انسٹنس میں نہیں ہونا چاہیے, یہ لو فیڈیلٹی کے بعد ہونا چاہیے. Now let's take a look at some of the advantages and disadvantages of low fidelity and high fidelity prototyping. So first of all, low fidelity prototyping. اس کے advantages کیا ہیں؟ Low development cost. You can evaluate multiple design concepts. A useful communication device. Addresses screen layout issues. Useful for identifying requirements. And a proof of concept. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس میں فیسیلیٹیٹر ڈریون ہوتا ہے, لمیٹڈ ایرر چیکنگ ہوتی ہے, اٹ ہیز پروف ڈیٹیل اسپیسیفکیشن ٹو کوڈ, لمیٹڈ یوزفلنس فار یوزبلٹی ٹیسٹ, لمیٹڈ یوٹیلٹی آفٹر ریکوائرمنٹس آر اسٹیبلشڈ, اینڈ نیویگیشنل اینڈ فلو لمیٹیشنز. ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپس, دے ہیو دا فالوئنگ ایڈوانٹیجز: کمپلیٹ فنکشنالٹی, یوزر ڈریون, can be used for exploration and testing, and this describes the look and feel of the final product. Can also be used as a marketing and sales tool. But disadvantages are more expensive to develop, time consuming to create, inefficient for proof of concept designs, and not effective for requirements gathering. So both types of techniques, low fidelity and high fidelity prototyping, are beneficial. اگر آپ پہلے ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیٹیلز آپ پہلے مس کر لیں. لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ کرنا آسان ہے, اس میں ٹائم بھی کم درکار ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ سمپلی ایک کاغذ پینسل سے بھی کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو تھوڑا سا میچور کر لیں, دین یو کین موو آن ٹو بلڈنگ اٹ انٹو اے کمپیوٹر بیسڈ ٹول. مثلاً آپ پاور پوائنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو بلڈ دا اسٹوری بورڈ. تو پہلے آپ اسکیچ کریں پیپر پر پینسل کے ساتھ, اس کو تھوڑا سا میچور کریں, اینڈ دین ریفائن اٹ فردر ان اے ٹول لائک پاور پوائنٹ. یا پھر آپ ویزیو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اینی ٹول وچ الاؤز یو ٹو ڈاکیومنٹ دی انٹرفیس ڈیزائن. اینڈ ان ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ, اس کا ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس میں کلرز ایڈ کر دیں یوزنگ اینی گرافکس ٹول, اینڈ دین یو کین آلسو گو آن ٹو ڈیولپ اے پروٹوٹائپ, اے ورکنگ پروٹوٹائپ, وچ از ناٹ the full specification prototype,
لیکن اس میں کچھ فنکشنالٹی ہوتی ہے. سو اس طریقے سے اگر آپ انکریمنٹلی اور ایٹریٹیولی پروٹوٹائپنگ کریں گے تو اس کے بعد جو پروڈکٹ بنے گا اس کی کوالٹی اچھی ہوگی اور وہ میچور پروڈکٹ ہوگا. اٹ از لیس لائکلی ٹو ہیو یوزبلٹی پرابلمس. سو فالوئنگ دی انٹریکشن فریم ورک فیز وی ہیو دا ریفائنمنٹ فیز جس میں ہم ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ ٹیکنیکس استعمال کریں گے. اینڈ ان دس وی ڈیفائن دا لک اینڈ فیل آف دی ایپلیکیشن. سو لک اینڈ فیل ہم ویژول ڈیزائن کو کہتے ہیں. سو اس کے اندر جو کلرس ہونے چاہیے اور جو ڈیٹیل چیزیں انٹرفیس سے متعلق وہ کیا ہونی چاہیے. سو دس شوڈ آلویز بی ڈن آفٹر فرسٹ لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ اینڈ بلڈنگ دی انٹریکشن فریم ورک. So once again, to understand these two phases and how they are different from one another, پہلی جو فیز ہے انٹریکشن فریم ورک. اس کے اندر ہم جو ڈیوائس یا اپلیکیشن ہم بنا رہے ہیں اس کا اسٹرکچر ڈیفائن کرتے ہیں, کنسیپچولی اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو جیسے ایک ویب سائٹ ہے تو اس کے اندر پیجز کیا ہونے چاہیے اور اس کے اندر سیکشنز کیا ہونے چاہیے, اس کو ہم لاجیکلی گروپ کرتے ہیں. اور پھر انٹرفیس کے حوالے سے ڈفرینٹ ایریاز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اگر ہم کسی ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن کی ایگزامپل لیں تو اس میں ڈفرینٹ مینیو آپشنس ہوتے ہیں, وہ کیا ہونے چاہیے. اور اگین اسی میں ایریاز آف دی انٹرفیس, واٹ آر دا مین ایریاز. پھر ڈیٹیلز آپ ایڈ کرتے ہیں. ان دا ریفائنمنٹ فیز جو چیزیں, جو ایلیمنٹس, جو کنٹرولز آپ نے پہلے فیز میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس کو مزید بہتر بناتے ہیں, اس کو نکھارتے ہیں. سو یو ایڈ ان دا کلرز. اینڈ اس کے لیے ہم ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپنگ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. سو انٹریکشن فریم ورک uses low fidelity techniques and the refinement phase uses high fidelity techniques. تو ایک چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ایٹریشن استعمال کریں. اگر آپ نے ایک پروٹوٹائپ بنایا ہے, چاہے وہ پیپر پہ بنایا ہے یا کسی سافٹ ویئر ٹول میں بنایا ہے, اس کو ریویو کریں, خود بھی ریویو کریں اور جو پاسبل یوزرز ہیں ان سے بھی ریویو کروائیں. ایک چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر پیپر پر اور کسی سافٹ ویئر ٹول کے اندر, جیسے کہ میں نے ذکر کیا پاور پوائنٹ ہے یا ویزیو ہے یا کوئی اور ٹول جو آپ استعمال کرنا چاہیں فار پروٹوٹائپنگ, اس میں چینجز کرنا آسان ہے. اف یو وانٹ ٹو میک چینجز ٹو دی امپلیمنٹڈ ایپلیکیشن تو اس میں مشکلات آتی ہیں, اس میں ٹائم درکار ہوتا ہے, پیسے لگتے ہیں, لوگ بھی اس وقت رضامند نہیں ہوتے. تو اس اسٹیج پر کرنا آسان ہوتا ہے. تو بار بار ان دونوں فیزز کے اندر یوزر سے فیڈ بیک لیں, ریویوز کروائیں, خود بھی کریں, ڈفرینٹ لوگوں سے ریویو کروائیں اور پھر اس کو ایٹریٹ کریں, اس کو ریفائن کریں, امپروو یور ڈیزائنس. تو اس طریقے سے آپ ایک اچھا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. So that brings us to the end of today's lecture, in which we have discussed the interaction framework and the refinement phase. اس میں ہم نے دیکھا کہ کانٹیکسٹ سیناریوز کو اور کی پاس سیناریوز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ڈیٹیلز کی طرف بڑھتے ہیں اور اسٹرکچر بناتے ہیں کسی ڈیوائس کا, اور پھر اس میں مزید ڈیٹیلز ایڈ کرتے ہیں to create the look and feel of the application. اس میں جو کی پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹریٹو ہونا چاہیے اور انکریمنٹل ہونا چاہیے. In our next lecture, we will look at various design principles and patterns and guidelines جس کو استعمال کرتے ہوئے اس پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ بہتر کوالٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں. So until next time, اللہ حافظ.